قربانی کے جانور کی شراکت، یعنی قربانی کے جانور میں شرکت کا بیان ہے۔ اس سبق میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، اور ان 7 شخصوں میں سے ایک شخص فوت ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر اس کے ورثاء نے شرکاء کو یہ کہہ دیا کہ جناب جی تم قربانی کرو، اپنی طرف سے بھی اور اس کی طرف سے بھی قربانی کر ڈالو، اور انہوں نے کر لی، تو سب کی قربانیاں جائز ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر بغیر اجازت ورثاء کے انہوں نے قربانی کو ذبح کر دیا تو پھر کسی کی قربانی بھی نہ ہوگی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ورثاء کی اجازت ضروری ہے۔ ورثاء کی اجازت ہے تو سبھی کی قربانیاں جائز ہیں، بغیر اجازت وارثوں کے انہوں نے قربانی کر دی ہے تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور اس سبق کا مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ گائے کے شرکاء میں سے ایک آدمی کافر ہے، ایک آدمی کافر ہے، ایک آدمی کافر ہے گائے کے شرکاء میں سے، یا بد مذہب ہے، مرتد ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہی اگر قربانی کی شرکاء میں سے کسی ایک آدمی کی بھی ارادہ یہ ہے کہ جناب جی گوشت حاصل کروں گا، گوشت حاصل کرنے کا ارادہ ہے کسی ایک کا، تو پھر بھی کسی کی قربانی نہ ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بلکہ اگر شرکاء میں سے کوئی آدمی غلام ہے یا مدبر ہے، پھر بھی کسی کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لوگ غلام یا مدبر اگر قربانی کی نیت بھی کر لیں تو ان کی نیت ہی صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اس سبق کا مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ شرکاء میں سے اگر ایک کی نیت اس سال کی قربانی ہے اور باقی جو لوگ ہیں 6 آدمی، ان کی نیت ہے کہ جناب جی گزشتہ سال کی ہم قربانی کریں گے، وہ قضا ہو گئی تھی لہٰذا اس سال ہم وہی قربانی کریں گے، تو جس شخص کی اس سال کی نیت ہے اس کی تو قربانی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جن کی گزشتہ سال کی نیت سے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی نیت ہی باطل ہے، ان کی نیت ہی باطل ہے، کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال ہو ہی نہیں سکتی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس سال جو قربانی کرے گا وہ اسی سال کی قربانی کرے گا۔ اگر پچھلے سال کی یہ قربانی کرنا بھی چاہتا ہے تو سال کے اندر وہ قربانی کا جانور ایک لے کر اسی کا صدقہ کرے گا۔ اب یہ قربانی آ گئی تو یہ اس سال کی قربانی ہو سکتی، پچھلے سال کی قربانی کی نیت سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگر ان لوگوں نے یہ جو پچھلے سال کی نیت سے قربانی کر رہے ہیں تو ان کی قربانی نفل ہوگی، ان کی قربانی نفل ہوگی، اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ جتنا بھی گوشت ہے سارے کا سارا گوشت صدقہ کریں گے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اور ان کا جو ساتھی ہے جس کی قربانی صحیح ہوئی ہے، ان کی تو قربانی نفل میں گئی، یہ گوشت بھی سارا صدقہ کریں گے، اور جو ان کا ساتھی ایک تھا کہ جس کی قربانی صحیح ہوئی ہے وہ بھی اپنا گوشت سارے کا سارا صدقہ کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگرچہ قربانی اس کی ٹھیک ہے لیکن گوشت وہ صدقہ کرے گا سارے کا سارا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور اس سبق کا مسئلہ نمبر 3 یہ ہے، مسئلہ نمبر 4 ہے کہ قربانی کے سب شرکاء کی نیت تقرب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا مقصود ہو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا ارادہ گوشت حاصل کرنے کا نہ ہو۔ کبھی کبھار لوگ ہوتے ہیں نا بھئی یار میرے بچوں کے لیے گوشت نہیں ہوگا لہذا اس لیے میں قربانی میں حصہ ڈال لیتا ہوں، میرے بچے بھی گوشت کھا لیں گے۔ اس کا مطلب وہ گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہے، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے تو قربانی کر نہیں رہا۔ اور ایسا آدمی قربانی کرنے والا جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی قربانی کو ضائع کر دیتا ہے۔
ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ہر کسی کی نیت قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا مقصود ہو. یہ قربانی گوشت حاصل کرنا مقصد نہ ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور آگے اور بات ہے کہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ سب کی قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں تو بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہوں تب بھی قربانی جائز ہے. یعنی ایک تقرب وہ یہ ہوتا ہے کہ سب پر واجب ہو، ایک تقرب یہ ہوتا ہے کہ کسی پر واجب ہو، ایک تقرب یہ ہوتا ہے کہ کسی پر واجب نہ ہو. ہر صورت میں قربانی جائز ہے. ہر صورت میں قربانی جائز ہے. مثال کے طور پر دم احصار ہے اور احرام میں شکار کرنے کی جزا. مثال کے طور پر احرام کی حالت میں کسی نے شکار کر لیا، اب اس پر قربانی واجب ہے. احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے نا، جو شکار کرے گا اس پر قربانی واجب ہے. اور یہ جس پر قربانی یہاں پر واجب ہوئی، یہ شخص اگر ان دوسرے قربانی کرنے والوں کے ساتھ اپنا حصہ ملاتا ہے تو ملا سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کا بھی تو مقصد تو تقرب ہے، لہٰذا بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یا پھر سر منڈانے کی وجہ سے دم واجب ہوا اس پر، یہ بھی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ بھی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. اس کا مقصد بھی تقرب ہے. اس کے ساتھ اس کی قربانی بھی ساتھ ہو تب بھی قربانی جائز ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یا تمتع اور قران کا دم اس شخص پر واجب ہوا تو یہ بھی اگر قربانی کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ بھی شرکت جائز ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ان کا بھی مقصد نیت تقرب کی ہے. اسی طرح اگر قربانی اور عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے، یعنی قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے. کوئی شخص ایسا ہے کہ جناب جی 4 شخص ہیں جو اپنی اپنی قربانی کر رہے ہیں، اور ایک شخص ایسا ہے اس نے کہا کہ جناب جی 5واں حصہ میرا ڈال دو، 5واں حصہ میرا قربانی کا ہے اور 2 حصے جو ہیں نا وہ میرے عقیقہ کے ہو جائیں گے. جائز ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یا ایک ہی جانور ہے، کوئی شخص ایک ہی جانور جناب جی قربانی کر رہا ہے، ایک وہ اپنا حصہ قربانی کا رکھ رہا ہے اور بقایا جناب جی 6 حصے وہ عقیقہ کر رہا ہے، یہ بھی جائز ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جناب جی 2 ہیں یا 3 آدمی آئے، وہ اپنے 3 آدمی ایک ایک حصہ قربانی کا کر رہے ہیں، بقایا عقیقے کیا ہی، یہ بھی جائز ہے. عقیقہ میں بھی تقرب کی ایک صورت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا قربانی کے جانور میں عقیقہ جائز ہے، عقیقہ کا حصہ رکھ سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے والا مسئلہ نمبر 5 اس سبق کا یہ ہے کہ 3 شخصوں نے قربانی کے جانور خریدے. ایک نے 10 روپے کا، دوسرے نے 20 روپے کا، تیسرے نے 30 روپے کا جانور خریدا. ہر ایک نے جتنے میں خریدا ہے وہ اس کی واجبی قیمت بھی اتنی ہوگی، اس کی واجبی قیمت بھی اتنی ہوگی. اور پھر یہ تینوں جانور مل گئے. اب پتہ نہیں چل رہا کہ جانور کون سا ہمارا ہے. اب تینوں میں اتفاق ہو گیا بھیا ٹھیک ہے بس ایک جانور پکڑ لو، ایک جانور پکڑ لو، ہاں ایک جانور ہر شخص قربانی کرے. تینوں میں اتفاق ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. اس طرح اگر ہر کسی نے قربانی کر لی، سبھی کی قربانیاں جائز ہیں، سبھی کی قربانیاں جائز ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جس نے 30 روپے میں جانور خریدا تھا وہ شخص 20 روپے خیرات کرے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ 10 والے جانور کو اس نے قربان کیا ہو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور جس نے 20 روپے میں خریدا تھا وہ 10 روپے خیرات کرے گا، اور جس نے 10 روپے میں خریدا تھا اس پر کچھ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے.
بات سمجھ آ گئی نہیں؟ ہاں جی استاد جی۔ اب اس مسئلہ سے بچنے کے لیے اگر ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو اجازت دے دی بھی یار ٹھیک ہے تو یہ جانور ذبح کر دے، ہم دونوں تجھے اجازت دے رہے ہیں، پھر دو اور نے جناب جی اس کو اجازت دے دی کہ جناب جی تم بھی اس کو ذبح کر ڈالو، پھر ان دو نے اس تیسرے کو بھی اجازت دے دی بھی یار تم بھی اس کو ذبح کر لو، اب کسی پر صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس صورت میں کسی سے پر صدقہ واجب نہیں ہوگا۔